کہتے ہیں کچھ جھیلیں صرف پانی کا ظرف نہیں ہوتی، وہ راز سنبھالتی ہیں، صدیوں پرانے ان کہے بے نام راز۔ ایسی ہی ایک جھیل کے کنارے ایک حسین پری رہتی تھی، اس کا نام روشنی تھا۔ اس کے بال چاندنی کی طرح چمکتے، آواز نرم ہوا جیسی، اور پر ایسے جیسے شفق کے رنگوں میں لپٹے ہوئے ہوں۔ روشنی اکیلی رہتی تھی کیونکہ وہ انسانوں کے قریب نہیں جاتی تھی، مگر جھیل کے پانیوں سے، پرندوں سے اور چپ سے اسے محبت تھی۔ ایک دن اس نے جھیل کے کنارے ایک زخمی انسان کو پایا، وہ خون میں لت پت تھا اور ہوش کھو بیٹھا تھا۔ روشنی نے اپنی جادوئی پتیوں سے اس کا زخم صاف کیا، پانی پلایا اور کئی دنوں تک اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جب وہ انسان ہوش میں آیا تو خود کو حیرت سے گھرا پایا۔ کون ہو تم؟ اس نے پہلی بار روشنی کو دیکھا۔ وہ بولی، میں صرف ایک مدد کرنے والی ہوں۔ اس انسان کا نام کاظم تھا، ایک شکار کرنے والا مگر عقل سے تیز اور باتوں سے نرم۔ وقت گزرتا گیا، روشنی اور کاظم کی باتیں بڑھنے لگی۔ وہ روز آتا، اپنے قصے سناتا اور خاموشی سے روشنی کو تکتا رہتا۔ روشنی نے پہلی بار انسانوں پر اعتبار کیا تھا۔ کاظم کی نگاہیں خاموش نہ تھی، وہ ہر دن روشنی کے پر دیکھتا، اس کی چمکتی آواز سنتا اور سوچتا، اگر یہ پری میری ہو جائے تو، اگر اس کا جادو میرے لیے ہو۔ کاظم ایک عام شکاری نہیں تھا، وہ ایک خزانے کی تلاش میں تھا، ایک ایسا خزانہ جو اسے بادشاہی دلا سکتا تھا، اور اسے معلوم تھا پری کا خون، پری کی آواز اور اس کی آزادی قیمتی ہے۔ ایک رات جب روشنی اپنی کہانی سنا رہی تھی، کاظم نے چپکے سے زمین پر جادوئی دھاگے بچھا دیے۔ وہ ایک جادوگرنی کے پاس گیا تھا جس نے اسے بتایا تھا کہ پری کو قید کرنے کے لیے اسے اس کی آواز بند کرنی ہوگی اور پر جلا دینے ہوں گے۔ اگلی صبح جب روشنی جھیل کے پانی میں اتر رہی تھی، زمین پھٹ گئی، دھاگے لپٹنے لگے، پر جھلسنے لگے اور روشنی کی چیخ گونجی، مگر کاظم کے کانوں میں ایک کامیاب ہنسی تھی، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو، اور اس نے روشنی کو طوطے میں تبدیل کر دیا۔ روشنی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک پنجرے میں قید ہے، ایک خوبصورت مگر سنہری قید میں۔ یہ میں کیا ہوں؟ میری آواز! اس کے ہونٹ نہ تھے، صرف چونچ تھی، آواز گم تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ انسانوں میں ہے اور ہر کوئی اسے جادوئی طوطا کہہ رہا ہے۔ کاظم نے اسے بادشاہ کو پیش کیا۔ یہ جادوئی طوطا خواب سنا سکتا ہے۔ بادشاہ ہنسا، اسے محل میں رکھو، اور روشنی کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ایک کھلونا تھی، خوابوں کی کہانی سنانے والا طوطا، مگر حقیقت میں وہ اپنی بے آواز چیخیں اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ جس رات روشنی بادشاہ کے بیٹے فرحات کے کمرے میں لائی گئی، اس نے پہلی بار ایک عجیب سا جادو محسوس کیا۔ فرحات کی آنکھیں نم تھیں۔ میری ماں کی موت کے بعد کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ طوطے کو دیکھتا رہا۔ تم کچھ کہو تو؟ روشنی نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور فرحات سو گیا، اور تب کچھ ہوا۔ روشنی نے اس کے خواب میں قدم رکھا، جیسے کوئی روح خواب کے اندر داخل ہو جائے۔ فرحات نے خواب میں پلٹ کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ روشنی نے اسے ساری کہانی سنائی، جھیل، دھوکہ، جادو اور قید۔ میں پری ہوں روشنی، اور میں اب صرف ایک طوطا ہوں۔ فرحات ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں شرابور، مگر تب سے ہر رات وہ اسی خواب میں اس پری سے ملتا، اس کی کہانی سنتا اور اس سے وعدے کرتا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرحات نے محل کے کتب خانے میں چھپ کر وہ تمام کتابیں پڑھی جن میں بدلے گئے جاندار، خاموش جادو اور پریوں کی نیند درج تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ جادوگرنی کی نشانیاں ابھی بھی کسی ویران قلعے میں موجود ہیں، جہاں ایک آئینہ بند ہے، اور اس آئینے میں قید ہے پری کی آواز۔ جب تک وہ آواز آزاد نہ ہو، طوطا پھر پری نہیں بن سکتی۔ فرحات نے خفیہ طور پر قلعے کا سفر کیا، اور وہاں ایک کمرے میں اس نے وہ آئینہ پایا
जो मुकम्मल स्याह था। आईने पर लिखा था, ये वही सुन सकेगा जो दिल से परी को आज़ाद करे। फरहाद ने आंखें बंद की। रोशनी, तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी। पर आईना चमक उठा। जब रोशनी की आवाज़ वापस आई तो वो महल के दरमियान अपने पर फैलाए खड़ी थी, आंखों से आंसू पर शफाफ और चेहरा सादा मगर शोला। काजिम उसे देखकर पीछे हटने लगा। नहीं, तुम कैद हो चुकी थी, तुम मेरी हो। रोशनी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा, मोहब्बत कैद नहीं होती काजिम, और कैद कभी मोहब्बत नहीं बनती। रोशनी ने अपने पर झटके और काजिम का जिस्म पत्थर बन गया, उसकी अपनी ही ख्वाहिशात की कीमत पर। रोशनी ने झील का रास्ता अपनाया, मगर इस बार तन्हा नहीं। फरहाद उसके साथ था, खामोश मगर वफादार। क्या तुम इंसानों में रहना चाहोगी? उसने पूछा। रोशनी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं परी हूँ, पर अब आज़ाद भी। लेकिन जो कैद से मोहब्बत करता है वो खुद आज़ाद नहीं होता। उसने झील के पानियों में देखा और अपने आप को मुकम्मल देखा। वही परी, वही रोशनी, मगर अब कहानियों की परी। कहते हैं झील के किनारे आज भी एक नरम हवा चलती है और किसी के ख्वाब में एक खूबसूरत परी आती है जो कहती है, मोहब्बत का मतलब कैद नहीं बल्कि रहाई है।